السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ ویک 11 اپریل سے شروع ہو کر 16 اپریل تک جائے گا۔ اس ویک میں دو بڑی چینجز ہیں جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل بھی ہیں، آپ کے لیے بہت ہی بینیفک بھی ہیں اینڈ غیر معمولی طور پر آپ کی زندگی میں مصروفیت بھی آئے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ 13 اپریل کو نیا چاند ہوگا اور یہ رمضان کا نیا چاند ہے۔ صرف آسٹرولوجیکلی اگر نیا چاند ہو تو وہ آپ کے لیے اسپرچول میچورٹی کی وجہ بنتا ہے، ایموشنل بوسٹنگ کی وجہ بنتا ہے، نئی طرف توجہ آپ کی دلاتا ہے، جبکہ یہ والا نیا چاند رمضان کا ہونے کی وجہ سے اسپرچول میچورٹی میں غیر معمولی اضافہ ہوگا، توجہ زیادہ پیورٹی، زیادہ احساس کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور اس کا تعلق آپ کے ہاتھ سیکنڈ ہاؤس سے بنے گا کیونکہ یہ نیا چاند آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے۔ اینڈ ایز یو نو سیکنڈ ہاؤس از اے ہاؤس آف مٹیریل ایڈوانٹیجز، از اے ہاؤس آف سورس آف انکم، از اے ہاؤس آف سم بگ پروفٹس، اور اسی میں نئے چاند کا ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کی توجہ، آپ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی بلیسنگز، رحمتوں کی آمد، یہ آپ کے لیے ذریعہ معاش کے استحکام کی وجہ بنے گی۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر کسی آدمی کو اپنے اندر کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہو، جیسے اسے لگتا ہو کہ میں بہت زیادہ سوچنے لگ گیا ہوں، اگر اسے محسوس ہوتا ہو کہ میرا موڈ بہت سوئنگ ہوتا ہے، اگر اسے یہ لگتا ہو کہ وہ بہت تیزی سے ڈیسیجن لیتا ہے اینڈ بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اگر اسے لگتا ہو کہ وہ غلط فیلڈ کو چوز کر لیا ہے اس نے، اگر اسے لگتا ہو کہ وہ غلط ایجوکیشنل فیلڈ میں انوالو ہو گیا ہے، اگر اسے لگتا ہو کہ اس کا ٹائم زیادہ کل ہو رہا ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریپیئر آل دیز سیکٹرز۔ تمام وہ بیڈ ہیبٹس، تمام وہ بیڈ ڈیسیجنز، تمام وہ بیڈ انویسٹمنٹس جو آپ کے لیے ٹائم کل کرنے کی وجہ بنتی تھی یا ذہنی الجھن کی وجہ بنتی تھی، اس کو ریپیئر کرنے کے لیے 13 اپریل کے بعد آپ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ اینڈ جو دوسرا ایونٹ ہے پائسینز، دیٹ از این ادر آسٹرولوجیکل فیور فرام دا سسٹم، فرام دا نیچر، کہ آپ کا وینس آپ کے 3rd ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا۔ وینس کا تیسرے گھر میں انٹر ہونا 4-5 بڑے فائدے دے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وینس کیونکہ لو اینڈ کیئر کا پلانٹ ہے، تو اس کا پلیزنٹ اینگل پر آنا آپ کو لو کمٹمنٹس کی طرف لے جائے گا۔ یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے، جیسے ریلیشن شپ ڈیسیجنز، جیسے محبت کی شادی، جیسے پرپوز کرنا، جیسے کسی کا پرپوزل ایکسیپٹ کرنا، جیسے ریلیشن شپ کی ناراضگیوں کو دور کرنا، یہ اس طرح کے جتنے بھی ایموشنل یا رومانٹک ڈیسیجنز ہوں گے وہ بہت پراپرلی ہوں گے۔ یہ اس کا ایک فائدہ۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ 3rd ہاؤس کو رول بھی کرتا ہے۔ یہ ٹورس ہاؤس ہے اور یہ ٹورس کا رولنگ پلانٹ ہے وینس۔ تو جب وہ اپنے ذاتی گھر میں ہو تو آپ کو شخصیت کے ایڈوانٹیجز ملیں گے، آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکیں گے، اپنی اپیئرنس کو، اپنی اٹریکشنز کو، آپ اپنے پلیجرز کو، اپنے ٹیسٹ کو ڈیولپ کر سکیں گے۔ تو یہ اس کا دوسرا فائدہ ہوا۔ اس کا جو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیول کم ہوگا، لوگ آپ کی مخالفت کم کریں گے، زیادہ تر آپ کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی اختیار کریں گے۔ جو لوگ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ آپ زیادہ کوآپریٹو نہیں ہیں، انہیں لگتا تھا کہ آپ زیادہ ہمبل نہیں ہیں، انہیں لگتا تھا کہ آپ کا ٹیلنٹ تھوڑا کم ہے، اب وہ آپ کے بارے میں رائے قائم کریں گے تو پازیٹیو رائے قائم کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا ریشو آف سکسیس بلند ہوگا، پبلک امیج اچھا ہوگا۔ اس کا تیسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وین اٹ از ان 3rd ہاؤس، وین وینس ان 3rd ہاؤس، تو یہ آپ کو 8th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز بھی دیتا ہے، کیونکہ یہ 8th ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے آپ کے لیے۔ 8th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ وہ ڈیسیجنز جن سے لاسز ہو گئے تھے ان کی ریکوری کے چانس بن جائیں گے، وہ انویسٹمنٹس جو آپ کی رد ہو گئی تھیں اور اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ابھر رہا تھا کچھ ٹائم سے، اب جیسے ہی 14 اپریل ہوگی تو انویسٹمنٹ میں سے کچھ ایڈوانٹیجز ابھرنے لگیں گے، اسپیشلی اسٹاک ایکسچینج میں جو انویسٹمنٹ کی تھی اینڈ پراپرٹی میں جو انویسٹمنٹ کی تھی۔ پھر اس کی وجہ سے اگر آپ کسی تہمت میں پھنسے ہوئے تھے تو اس کا ازالہ ہو سکے گا، لوگوں کو حقیقت پتہ چلے گی کہ غلطی آپ کی نہیں تھی، جو تہمت بن کر آپ کے اوپر خرابی پیدا کر رہی تھی وہ ریکور ہو جائے گی۔
پھر اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی وہ ناراضگیاں جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں وہ ریپیئر ہو سکیں گی۔ آخری فائدہ اس کا یہ ہے کہ ڈیلے آف میرج کے پیشنٹس تمام پائسین میل اور فیمیل وہ ریپیئر ہو سکیں گے۔ ابھی جو جتنی میں نے ڈیفینیشنز یا پریڈکشن یا انٹرپریٹیشنز کی ہیں یہ صرف 2 ایونٹس کو مد نظر رکھ کر، ایک رمضان کا چاند اور دوسرا وینس کا 3rd ہاؤس میں اپیئر ہونا، جبکہ آپ کے لیے سن 2nd ہاؤس میں اسی ایریا میں ہے جہاں پر نیا چاند ہوگا، تو دیٹ از مور دین انف ٹو گریب یور مٹیریل ایڈوانٹیجز، ملٹی ٹاسکنگز، سیلز، پرچیزنگ، پراپرٹی ڈیولپمنٹ، گھر کا بڑا کرنا، جاب سوئچ کرنا، جاب کے حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا، انٹرویوز دینا، انٹرویوز کے لیے ٹائم رکھنا، یا پھر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز انہینس کرنا، کمپٹیشنز میں حصہ لینا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے مفید ہے۔ سو اس وقت آپ کو زیادہ تر سپورٹ شارٹ ٹرم پلانٹ سے اور رمضان سے حاصل ہوگی۔ سو پائسین، اف یو آر ریڈی to grab your successes, to grab your material advantages, to grab your respect, so this is an ideal time, this is my professional statement. And اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے لیے ایک وعدہ ہے کہ پہلے ہی 10 دن رحمتوں کے ہوں گے، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوں گے، تیسرے 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہوں گے، وہ بھی کمٹمنٹ اور وہ ٹرو کمٹمنٹ ہمارا بلیو ہے کہ جو رب نے پرومس کیا ہے وہ ضرور بضرور ملے گا۔ سو اپنے بلیفس کو پختہ کریے، اپنی اسپرچول سائڈ کو میچور کریے، ٹو دی ٹریک کریے، اپنی جو نیچرل اسکلز ہیں انہیں بوسٹ اپ کریے۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہے، آپ کو لگے کہ آپ کا موڈ، آپ کے ریسورسز یا آپ کی پلاننگز آپ کی فیور نہیں کر رہی، تو سورہ شمس کو 5 ٹائمز ان اے ڈے پڑھیے، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کو کثرت سے تلاوت کریے، بلو سفائر بھی پہنیے، اس سے بھی آسٹرولوجیکل اینڈ جو سائنٹیفک ایڈوانٹیجز ہیں وہ ملیں گے۔ رمضان کے ساتھ دونوں یہ چیزیں جب مرج ہو جائیں گی، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت اینڈ سورہ شمس بلو سفائر، تو اس سے آپ کو پروٹیکشنز، بوسٹنگز، ریپیئرنگز انہینس ہو کر ملیں گی۔ اینڈ ایز یو نو کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی۔ اگر ہم پورا سال کوششیں کرنے وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ 12 مہینے کا فائدہ دیں گی، جبکہ یہ ایک رات لیلۃ القدر 1000 راتوں کی 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ایڈوانٹیج دے گی۔ تو اگر توجہ سے صرف اس مہینے ہی اپنا سورہ شمس پڑھ لی جائے یا سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت پڑھ لی جائے تو وہ کافی ہوگی۔ آپ کو یہ 60-70 والی پریشانی جو سیٹرن کی وجہ سے پیدا ہوئی، آپ کو یہ دیگر پلانٹی ڈیزاسٹر جو کبھی کبھی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ سب ریپیئر ہو جائیں گے، اینڈ یو آر گوئنگ گڈ اینڈ ود یور آل پازیٹیو اسکلز۔ اگلا ہفتہ اپریل کا 3را ہفتہ ہے۔ رمضان اپنے آب و تاب سے چل رہا ہوگا، رحمتیں برکتیں آ رہی ہوں گی، ساتھ میں سورج بھی اپنا ہاؤس بدلے گا جو اسی سسٹم میں آپ کو مزید استحکام دے گا۔ وہ آپ کی ذات پر، آپ کے معاملات پر، آپ کے جذبات پر کس طرح کا اثر ڈالے گا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا پائسینز۔ ابھی اس ہفتے کے لیے اتنا ہی۔ آپ کی توجہ اس وقت رمضان کی طرف ہوگی، اپنی توجہ اسی طرف رکھیے، اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دیجیے، اپنے پورے مہینے کو پلان کر کے چلیے، کوئی ایک منٹ بھی ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کیش کریں اس رحمتوں کے عشرے کو۔ اور جب آپ اپنے لیے کیش کر رہے ہوں، اپنے رب سے اپنے معاملات کو سیدھا کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا پائسینز۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔